قضا کی پیشی و دیگر وقتی نماز الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو پورے ہفتے کے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن میں جنت سے نکالے گئے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہو گئی۔ اور اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، جس آدمی کو وقت مل جائے اور اس میں کوئی دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعہ کے دن کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ پورے ہفتے میں نمازوں کا اور اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کے پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، ان کی پابندی کی جائے۔ کوئی بھی حکم اللہ کا ہم سے نہ چھوٹے، کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اگر آدمی نے پورے ہفتے بھر نماز نہیں پڑھی اور پھر جمعہ کے دن آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے ہفتے کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
بلکہ ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی آدمی پابندی کرے۔ اور جب 5 وقتہ وہ نمازوں کی پابندی کرے گا تو اس کے اندر جمعہ کی عظمت زیادہ آئے گی، جمعہ کا تقدس اور جمعہ کی نماز پڑھنے کا زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ پورے ہفتے اگر کوئی نہ کھائے اور ہفتے میں ایک بار کھا لے تو یہ کیسے جی سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی پورے ہفتے بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کی غذا جو ہے وہ بھی مٹی ہی سے نکالی، زمین ہی سے پیدا کی۔ جتنی چیزیں آدمی کھاتا ہے، چاول ہو، آٹا ہو یا پھل پھول، یہ سارے کے سارے زمین سے اللہ انہیں اگاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ اور پھر آدمی کو زمین کے اندر جانا بھی ہے اس جسم کو۔ اور دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح اللہ کا حکم ہے، اور اس کی غذا 5 وقت کی نمازیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن مجید ہے۔ تو حقیقت میں جمعہ کا حق یہ ہے کہ جب آدمی جمعہ پڑھ کے نکلے تو یہ ارادہ لے کر نکلے کہ اب پورے ہفتے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، ہر حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو جب آدمی پورے حق کو پورا کر لیتا ہے تو پھر وہ آئندہ جمعہ کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کا، بکری صدقہ کرنے کا، مرغی صدقہ کرنے کا، اور آخر میں جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی تو اس کے نامہ اعمال میں تو اسی طرح سے لکھا ہے کہ اس نے پورے ہفتے بھر نمازیں نہیں پڑھی، یا اتنی نمازیں پڑھی اتنی نہیں پڑھی۔ کسی ملازم کی تنخواہ لینے کا جب وقت آئے اور وہ تنخواہ لینے کے لیے جائے تو اس سے وہاں کہا جائے کہ تو نے بھائی پورے مہینے کے اندر صرف 10 دن دفتر میں یا اپنے فیلڈ میں کام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس ملازم کا یہ رویہ 1 بار 2 بار برداشت کر لیا جائے گا، اس کے بعد اس کو اپنی ڈیوٹی سے اور اپنی ملازمت سے معطل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آدمی، یہ بندہ کام پوری طرح سے نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے جیسے کہ خبروں میں سنتے ہیں فلاں جگہ معطل کر دیا گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، وہ ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کام برابر نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ دفتر والے، وہ آفیسر جو ہمیں ماہانہ کچھ معاوضہ دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہماری کوتاہیاں اور ہماری حکم عدولیاں برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ 1 بار 2 بار، تیسری بار دفتر سے چھٹی کر دی جائے گی، کام سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ذرا غور کیجئے، سوچنے کا مقام ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ کتنا کریم ہے، اس کا ہم کتنا کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اس کی، بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، پاؤں کا چلنا، دماغ کا سوچنا، دل کی دھڑکن، خون کا دورانیہ، یہ تمام چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب یہ چلی جاتی ہیں، جب ختم ہو جاتی ہیں، تو جب جا کے ان کی قدر ہوتی ہے آدمی۔ اور پھر ہمارا اپنا رویہ،
کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے اخلاقیات کا، عبادتوں کا کیا حال ہے، باقی جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمارا کیا حال ہے، ان میں پورا کرنے میں ہمارا کیا حال ہے۔ لیکن اللہ نے نہ ہماری روشنی بند کی، نہ ہوا بند کی، نہ پانی بند کیا، بلکہ اللہ تو بس برداشت کرتے رہے، ہمیں کھلاتے رہے، پلاتے رہے، کیونکہ وہ اللہ رحیم ہے۔ لیکن صرف رحیم ہی نہیں، وہ واحد القہار بھی ہے۔ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ جو جمعے کا دن ہمیں دیا ہے، خود قرآن نے فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اگر واقعی آپ کو اپنے اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان سننے کے بعد اب بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ملازم کو آفس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی مزدور کو مزدوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی اور کاروبار اور کام کرنے والے کو کسی اور کام کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ اب دوڑتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جاؤ۔ کہ اس سے پہلے اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کماؤ اور حلال رزق کماؤ اور کھاؤ، لیکن اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ لہذا اللہ کا جو حکم آئے بندہ اس کے لیے تیار رہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کمائی کرو تو حلال کمائی کرنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے، کہ من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہے، رب چاہی زندگی گزارنی۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلی اذان جمعہ کی ہونے کے بعد آدمی جو کاروبار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے دنیا کا، وہ حرام ہوتا ہے۔ دکانداری حرام، ملازمت حرام، تجارت حرام، اور کوئی کام کرو تو حرام۔ اب سیدھا کہاں جانا ہے؟ بس جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اب کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر بہت ساری جامع مسجدیں ہوتی، تو کسی مسجد کا ایک وقت ہے، کسی کا دوسرا وقت ہے، تو آدمی کون سی مسجد کی اذان سننے کے بعد اس کے لیے کام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس مسجد کے اندر اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، اس مسجد کی اذان سننے کے بعد اس کے لیے دنیا کا کوئی کام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی حلال اور حرام کو نہ پہچانے اور اللہ کے حکم کو نہ مانے تو انسان اور جانور میں پھر کیا فرق ہے؟ پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے فرمایا جنہ دلاں وچ رب نہیں رہندا، کتے انہاں تھیو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے خالی بھکھے ننگے۔ جو اللہ اتنا ہمیں دے رہا ہے، اتنا کھلا رہا ہے، اتنا پلا رہا ہے، اس کا ایک حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم سے پھر جانور اچھے ہیں بھائی، کہ جس کو دودھ کے لیے پیدا کیا ہے وہ دودھ دے رہا ہے، جس کو کسی اور کام کے لیے لگایا ہے اللہ نے وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن یہ پہچاننا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو گئی اب میرے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر میں کر رہا ہوں تو وہ حرام۔ جن لوگوں نے جمعہ قائم کر لیا اب ان کے لیے اذان سننے کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام کرنا یا گھر میں بیٹھے رہنا اور پڑے رہنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی تلاوت بھی کرنا اب جائز نہیں، گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے کہ بعد میں جا کے نماز پڑھنے کا نہیں، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اب کہاں جانا ہے؟ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں جب مسجد میں آ گئے
اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کا ایک عظیم فریضہ جو ہے وہ عظیم فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ کیا کہیں اگلے جمعہ تک زندگی ساتھ رہے نہ رہے، زندہ ہوں یا نہ ہوں، تو اس لیے اس نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے سوا تمام جاندار اس دن میں ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ فرمایا یہ خیال اور یقین کر کے پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے پاؤں تلے پل صراط ہے۔ اس طرح سے اس یقین کے جیسے جو آدمی سن رہا تھا وہ روتے روتے چلا گیا کہ کاش میں نے زندگی میں تو ایک نماز بھی ایسے نہیں پڑھی۔ اس لیے یہ جو نماز کا فریضہ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے کہ جمعہ کے دن سنتوں کا اہتمام ہو، غسل کا اہتمام ہو، اور اچھے نئے یا پرانے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے کہ جب آدمی غسل کرتا ہے، نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، تو آدمی کے دل کے اندر ایک خوشی اور ایک بشاشت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے جن کو ہم نے دھلنے کے بعد اور صاف کرنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد پہنا ہے، یہ کپڑے اب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کی وجہ سے ہمیں وہ بشاشت محسوس ہو رہی ہے۔ نیا کپڑا پہنو، دھلا ہوا صاف کپڑا پہنو تو ایک بشاشت، ایک خوشی سی اور ایک چستی سی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر کی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو غسل کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام، خوشبو ہو تو خوشبو لگاؤ، بالوں میں تیل لگاؤ، اور اچھی طرح سے بن ٹھن کے اللہ کے دربار میں حاضری دو۔ کائنات کے مالک اور بادشاہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں جانا ہے کہ دیوانوں کی طرح بس چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ میلے کچیلے کپڑوں میں جن کو پہن کر آدمی کسی اچھی مجلس میں نہیں جا سکتا، ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، مجبور ہے بیچارہ، تو وہ دوسری بات ہے۔ تو یہاں جب آئیں تو نماز پڑھیں، دین کی جو بات کہی جائے اس کو سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کو زندگی میں لانا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کیا چیز ہے؟ گویا کہ آدمی دنیا کے اندر بہت سارے خطروں میں گھرا ہوا ہے، کہ خطرات ہیں آدمی کے ساتھ لگے ہوئے، ایک خطرے سے بچ جائے تو دوسرا ہے، اور گناہوں کا اور دنیا کے فتنوں کے خطرات جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ لگے ہی ہوئے۔ تو جب کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے، دریا میں غرق ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو مارتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، میں اس کو پکڑ لوں، تاکہ میں ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے بچ جاؤں، ڈوبنے اور غرق ہونے سے بچ جاؤں۔ تو اسی طرح سے نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی کو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا میرا اللہ ہے، گناہوں سے بچائے گا اللہ بچائے گا، قبر میں بچائے گا اللہ بچائے گا، پل صراط پر بچائے گا اللہ بچائے گا، جہنم سے بچائے گا اللہ بچائے گا۔ تو بڑے دھیان کے ساتھ اسے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ جو کلمات نماز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ثنا ہے، چاہے الحمد شریف ہے، اور کوئی اور سورت جو ساتھ میں پڑھتے ہیں ہم، تو یہ تمام اتنی زور سے پڑھنا چاہیے کہ آدمی کے کم از کم اپنے کان سن لیں۔ یہ نہیں منہ بند کر کے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوئی۔ دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، کہ زبان سے ان الفاظ کی، ان حروف کی ادائیگی ہو، اتنی زور سے ہو کہ کم از کم اپنے کان سن لے، اور تکبیر بھی اتنے زور سے ہو کہ اپنے کان سن لے۔ ہاں امام کے پیچھے ہے تو صرف اللہ اکبر کے لیے قرات سننی ہے، وہاں تو قرات کرنے کی اجازت نہیں،
لیکن اس طرح سے آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے ہو، تو اس سے اتنی زور سے پڑھنا چاہیے کہ خود اس کے اپنے کان اس کو سن رہے ہو۔ تو بڑے عظمت کے ساتھ کہ اس نماز کے سجدوں سے جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے جمعہ کی ہے یا پنجگانہ نماز ہے، تو اس سے اللہ میرے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے والے، کہ مال دولت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، شہرت سے اور نام کمانے سے اور بڑا بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کس سے حل ہوتا ہے؟ مسئلہ نمازوں سے حل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع پر نماز کے اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے، کہ جب بارش نہ برسے تو استسقا پڑھو، جب کوئی حاجت پیش آئے تو صلاۃ الحاجت پڑھو، جب گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز توبہ پڑھو، جب سورج میں گرہن ہو جائے تو نماز کسوف پڑھو، چاند میں گرہن ہو جائے تو نماز خسوف پڑھو، مغرب کے بعد اوابین پڑھو، نصف رات گزرنے کے بعد تہجد پڑھو، صبح کی نماز کے بعد اگر وقت ہو اور فرصت ہو تو اشراق اور چاشت کا اہتمام کرو۔ تو اللہ اکبر کہے، اور اس طرح سے کہے کہ آدمی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں، قبلہ کی طرف ہوں، کہ نماز میں آدمی کا ہر عضو اور باڈی کا جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ بالکل ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ہتھیلیاں بالکل سامنے قبلہ کی طرف، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کان کی لو کے ساتھ ٹچ کرے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، سب کچھ نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھے اور ادب کے ساتھ باندھے، ناف کے نیچے باندھے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگوٹھے اور چھنگلیا سے ہلکا بنا کے اپنی کلائی کو پکڑ لے، اس طرح سے پکڑ کر دھیان سے بڑے ادب و آداب کے ساتھ، کہ آداب کی بہت رعایت رکھے، کہ آداب جو آداب کی رعایت رکھتا ہے، سنتوں کی رعایت رکھتا ہے، اس کو فرائض کی ادائیگی کی توفیق ملتی ہے، اللہ اس کو فرائض کی ادائیگی کی توفیق دیتے۔ تو اس کا اہتمام رکھے، اس کا اہتمام رکھے۔ تو پھر سبحانک اللہم اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کرے، اور رکوع جب کرے تو مرد کو چاہیے، عورتوں کے لیے تو اتنا ہی جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس زیادہ انہیں نہیں جھکنا ہے، لیکن مردوں کو خوب جھکنا چاہیے کہ اس کی سرین اور اس کا سر ایک ہی سطح میں برابر ہو جائے، کہ اگر اس کی پشت پر کوئی برتن رکھا جائے تو وہ ٹھہر جائے، ٹک جائے، وہاں اتنا برابر ہو، رکوع کرے۔ اور پھر اپنی نظروں کا بھی خیال رکھے، کہ جب کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ نظریں رہیں، اور جب رکوع کر رہا ہے تو پاؤں کی پشت پر اس کی نظر رہے، اور جب سجدہ کر رہا ہے تو ناک پر اس کی نظر رہے، کہ بڑے دھیان کے ساتھ رکوع کرے، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہے، سبحان ربی العظیم۔ سر پر ٹوپی ہو، ننگے سر نماز نہ پڑھے، کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لباس ایسا پہنے کہ جس سے پورے جسم کا ستر ہو جائے، پورا جسم چھپ جائے، کہ یہ سنت کا لباس ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ آپ زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو۔ اور اچھا لباس کون سا ہے؟ اچھا لباس وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پہنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آج تو دنیا کا فیشن کچھ اور ہے، دنیا کا چال چلن کچھ اور ہے، دنیا کہیں اور جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں سے کیا کہا کہ تمہارے لیے اگر تمہیں کوئی اچھی سی اچھی چیز ڈھونڈنی ہے تو وہ کہاں ملے گی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملے گی۔ کہ لباس کیسا ہو؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نماز کیسی ہو؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ہے، کہ ایسا لباس پہن کر آؤ،
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، لہذا آپ بھی نہ پڑھو، آپ بھی نہ پڑھو۔ تو پھر رکوع سجدہ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اور جب سجدہ کرے تو سجدے میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ رکھے بلکہ اونچا رکھے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھے، زمین کے ساتھ نہ ملائے، کہ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر پھیلا دے اور اپنے سینے کو اپنے رانوں کے ساتھ چپک کر خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ تو جب سجدہ کرے تو اس کا اہتمام رکھے کہ سجدہ بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اس سے یہ ہے کہ جب آدمی آداب کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر آدمی کا دل لگا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگتا۔ ورنہ آدمی کا جو خیال ہے یہ خیال بھاگنے والے گھوڑے کی طرح ہے کہ ذرا سا چھوڑ دو تو بس بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ نماز پڑھا پڑھا گوس خبر کپر خیال پتہ ہی چھن لگان، بہت امریکہ، بہت برطانیہ۔ اگر یہ خیال نماز مز تھاون چھو پور اٹینشن نماز سۭتۍ دین، تیل کیا کرن؟ تیل چھ یمن چیزن ہن خیال تھا، بلکہ کوشش گژھِ کرن، کوشش گژھِ کرن ایز نماز ہند یم الفاظ تم تہ گژھن درست گژھن، سۭتۍ سۭتۍ امیک معنی تہ گژھن پتہ تہ پاے آسن۔ بس سبحانک اللہم چھس پران، بہ کیا چھس ونان پننس پروردگارس، بہ کیا چھس ونان پننس، کوشش گژھِ کرن انسان پور زندگی یس چھ ہیچھنہ خاطر، من المہد الی اللحد، ماجن کن پہ مرنے کس قبر ہند دندر تان چھ انسانس ہیچھن، ہیچھن چھ انسان یوتان قبر مز وات۔ تو یمک اہتمام کرت بڑ اہتمام سان سکون سان گژھِ نماز پڑھ، نماز مز گژھِ ژوٗر گژھٕنۍ کینٛہہ تہِ۔ فرمو ساروی کھۄتہٕ بدترین یُس انسان چھُ سُہ چھُ سُہ یُس نماز مز ژوٗر کران چھُ، اور نماز ہُنٛد ژوٗر چھِ یہِ رکوع سجدٕ بیٚیہِ نماز ہٕنٛدۍ یِم ارکان چھِ تِم یِن نہٕ برابر کرنہٕ کینٛہہ، تمن منٛز یی کمی کرنہٕ، کوتٲہی یی کرنہٕ، جلدی جلدی فٹافٹ۔ فرمو یہ چھُ ژوٗر، یہ چھُ ژوٗر۔ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سجدٕ آسہِ کرُن، سجدس منٛز گژھن یم گۄڈٕ زٕ رلٲیِتھ تھاوٕنۍ کھۄرن، سجدس منٛز گژھن گۄڈٕ زٕ پٔتِم رلٲیِتھ تھاوٕنۍ، کھڑا گژھن کھۄرن ہٕنٛز اوٚنگجہِ یِم چھِ تِم گژھن قبلس کُن آسٕنۍ، تِم گژھن قبلس کُن متوجہ آسٕنۍ، خۄدایس برونٛہہ کِنۍ سجدٕ کرُن، خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز چھِ حٲضری گژھٕنۍ، بڑٕ سکوٗن سان گژھِ سجدٕ کرُن، تھوڑا گژھِ دباوُن تہِ ڈیٚک نس، اگر انسان نسٕے یٖژ تھوٚو بلا عذر، کانٛہہ عذر چھُس نہٕ کینٛہہ تہِ، ڈیٚک تھووُن نہٕ کینٛہہ، نٮ۪ماز یی نہٕ کینٛہہ، ڈیٚک تھووُن نس تھووُن نہٕ کینٛہہ، نٮ۪ماز گژھِ مکروٗہ، مکروٗہ۔ سجدس منٛز گژھن کھۄر زٕ کھڑا تھاوٕنۍ اور اوٚنگجہِ گژھن قبلس کُن تھاوٕنۍ، اور گۄڈٕ زٕ گژھن رلٲیِتھ تھاوٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ نہٕ کھۄر تھوٚد تُلُن کینٛہہ، کھۄر گژھِ نہٕ تھوٚد تُلُن کینٛہہ تہِ، کھۄر گژھن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ روزُن۔ اگر کانٛہہ سجدس منٛز بالکل تھایہِ کھۄر کھڑا، پتھر ترٛایہِ نہٕ کینٛہہ، أمِس چھِ نٮ۪ماز فاسد گژھان۔ وۄنۍ اگر تھووُن کمٕے پتہٕ نیوٗن بیٚیہِ تھوٚد تُلِتھ، امہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪ماز گژھان مکروٗہ، امہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪ماز مکروٗہ گژھان۔ یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ سجدٕ منٛز تھوٚد وتھِ انسان، تمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ جلدی کرُن کینٛہہ تہِ، دۄن سجدن منٛز باغ گژھِ تھوڑا قرار گژھُن، تھوڑا اطمینان گژھِ گژھُن، پتہٕ گژھِ بیاکھ سجدٕ کرُن، پتہٕ گژھِ بیاکھ سجدٕ کرُن، فٹافٹ اکھ سجدٕ پتہٕ بیاکھ سجدٕ، أتھۍ ووٚنُکھ یہِ ہسا چھِ نمازِ ہٕنٛز ژوٗر۔ بیٚیہِ گژھِ نہٕ نمازِ منٛز اوکُن یوکُن وٕچھُن تہِ کینٛہہ، کیازِ نمازِ منٛز اوکُن یوکُن وٕچھنہٕ سۭتۍ چھُ شیطان نِوان انسان سٕنٛز نماز کڈنیپ کٔرِتھ، توجہات چھِ ڈالان أمۍ سٕنٛدۍ،
امچ مثال یتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ کانٛہہ انسان بڑ کوٗشش سان محنت سان کٲنٛسہِ بٔڑ سٕنٛدِس دربارس منٛز واتان اتتھ ییٚمہِ ساتہٕ واتان چھِ سُہ بوزِ ہے أمۍ سُنٛد أمِس کیٛاہ چھُ وَنُن مگر یہِ چھِ آسان پچہِ گنٛزراوان کرِ گنٛزراوان دارٮ۪ن دروازن تماشہٕ آسان وٕچھان اَتہِ ہُہ کِتھ پٲٹھۍ لٔگۍ قدرتی کتھ چھِ کہ أمِس انسانس پٮ۪ٹھ کھسہِ تٔمِس شرارت کہ اگر بہٕ آیاس بیوٗٹھُس بہٕ وٕنکٮ۪نس بوزنہٕ باپتھ أمِس کیٛاہ چھُ وَنُن یہِ کیٛازِ لوٚگ پنُن اٹینشن اورٕ یورٕ ڈالنہِ کیٛازِ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س کتھٕے وارٕ بوزان تہٕ ونان لہذا نمازِ منٛز تہِ گژھِ کوٗشش کرُن انسان کہ یہ خیال گژھِ نہٕ اوکُن یوکُن گژھُن کینٛہہ خیال گژھِ نہٕ اوکُن یوکُن گژھُن کینٛہہ اِتھے پٲٹھۍ نماز یُس چھُ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ نماز پران ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ چھِنہٕ اَسہِ صف سیوٚد کران کینٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ وعیٖد آمٕژ نمازِ ہٕنٛدۍ صف سیوٚد نہ کرنس پٮ۪ٹھ فرموو کہ صف کٔرِو سیوٚد ورنہ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ عذاب یِتھ کہ انسان سُنٛد بُتھ یُس چھُ یہِ یی پتھ کُن پھِرنہٕ اور دوٚیِم چھِ اتھ سزا اَمیُک معنی یِم آمٕتۍ بیان کرنہِ ییٚمہِ ساتہٕ اُمت پانہٕ ؤنۍ صف آسن نہٕ درست کران کینٛہہ یِمن آسن لڑایہِ جگڑٕ بیٚیہِ نیاے روزان پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ نہٕ صف آسہِ برابر گژھان لہذا ضروٗری چھُ صف گژھِ سیوٚد کرُن أڑۍ چھِ پتہٕ کران کٲم تِم چھِ کھۄرس پٮ۪ٹھ کھۄر تھاوان سُہ چھُنہٕ طریٖقہٕ کینٛہہ طریٖقہٕ چھُ یہِ کہِ انسان سٕنٛدۍ یِم گۄڈٕ چھُ یِم گۄڈٕ گژھن بیٚکہِ سٕنٛدٮ۪ن گۄڈن برابر آسٕنۍ یِتھے پٲٹھۍ پھیٚکۍ گژھن پانہٕ ؤنۍ رلٕنۍ پھیٚکۍ گژھن پانہٕ ؤنۍ رلٕنۍ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ مسجد منٛز آسان تِمن گژھِ نہٕ تتھ پٲٹھۍ گرٛز کرُن کینٛہہ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ تِم کھۄژن مُتنفر گژھن پتہٕ یِنٕے نہٕ تِم مسجد منٛز کینٛہہ بلکہ یِم بٔڑۍ چھِ تِمن پزِ تِہُنٛد خیال تھاوُن پانس سۭتۍ رٹٕنۍ ییٚتٮ۪تھ نہٕ تِم کانٛہہ تِژھ حرکت کرن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ بڑٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن نمازِ منٛز خلل واتہِ اوے چھُ آمُت وننہٕ کہِ بچن ہُنٛد صف گژھِ نہٕ کُنہِ زُن بچی آسن أکِس صفہِ منٛز کینٛہہ تہِ بلکہِ بڑٮ۪ن پزِ تِم گژھن پانس سۭتۍ رٹٕنۍ یُتھ نہٕ یِم پنٕنۍ نماز تہِ کرن خراب کینٛہہ باقین تہِ تراون نہٕ خلل کینٛہہ تہٕ صفن ہُنٛد تہِ گژھِ خیال تھاوُن صفن ہُنٛد تہِ گژھِ خیال تھاوُن اِتھے پٲٹھۍ تقبیٖر پرن وول یُس چھُ سُہ تہِ گژھِ نہٕ جلدی تقبیٖر پرُن کینٛہہ بلکہ ییٚمہِ ساتہٕ کھڑا گوٚو امام ییٚمہِ ساتہٕ اعلان کرِ صف کٔرِو سیوٚد ییٚلہِ صف کرن سیوٚد امہِ پتہٕ گوٚژھ یِنۍ تقبیٖر پرنہٕ اقامت پرنہٕ چھُ مسجد شریٖف خٲطرٕ گژھان چند سٲری حضرات کرن بھرپوٗر تام امہِ پتہٕ گوٚژھ یِنۍ تقبیٖر پرنہٕ اور ییٚمہِ ساتہٕ تقبیٖر یی پرنہٕ پتہٕ گژھِ نہٕ انسان زیٖٹھ نیتھ لاگٕنۍ کینٛہہ کہ 5-6 منٹ چھِ لگان 1-2 منٹ چھِ لگان أمِس نیتھ پرنس منٛز یوٚتانۍ امام صٲبن چھِ آسان تقبیٖر پٔرمٕژ تٔمِس چھِ آسان سنا تہِ مۄکلومُت نیتھ چھنہٕ آسان ییٖژاہ زیٖٹھ کینٛہہ نیتھ چھِ یِہوٚے یُس انسانس دِلس انٛدر اراد چھُ آسان دِلس انٛدر چھِ اراد آسان کہ خۄدا صٲبا بہٕ آوسَے یور نمازِ جُمعہ ادا کرنہٕ خٲطرٕ اور اَتہِ چھُ اللہ اکبر امامس سۭتۍ وَنُن اگر نہٕ امامس سۭتۍ ووٚن أمۍ پتہٕ پانہٕ ووٚن أمِس یِتھ کٔرِتھ یور حٲضر گٔژھِتھ تقبیٖر اولا گوٚوُس فوت اور اتھ تقبیٖر اولا یُس چھُ اتھ چھِ واریاہ فضٲیل آمٕتۍ احادیٖث پاکن انٛدر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیُک گژھِ خیال تھاوُن زِ تقبیٖر اولا گژھِ نہٕ راوُن کینٛہہ خیال گژھِ تھاوُن اِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ نمازِ ہُنٛد وقت ووت انسان گژھِ یہِ کوٗشش کرُن کہ بہٕ گژھٕ ہا برونٛٹھٕے پہن واتُن مثال کے طور پر دوٗن 2 بجے چھِ ییٚتہِ نماز أسۍ گژھو آسٕنۍ سٲری 1 بجے یور وٲتمٕتۍ 12 بجے تام پنٕنۍ ضروٗریاتو نِش فٲرِغ گٔژھِتھ یہِ گژھِ مِزاج آسُن کہ أسۍ گژھو 1 بجے ییٚتٮ۪تھ حٲضر آسٕنۍ سۭتۍ پتہٕ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ تہِ أسۍ اتہِ تقریٖر تہِ أسۍ بوزو تسبیٖح ہٮ۪کو پٔرِتھ قضایہِ عمری چھِ آسان کہ انسان 15 وُہُر ییٚلہِ گژھان چھِ أمِس یِم نماز راوان چھُ وۄنۍ چھُ امیُک قضا برُن تیٚلہِ یا تہِ گژھِ ہے یہِ وقتس پٮ۪ٹھ پرُن 15 وُہُر گوٚو بچہِ أمِس گژھِ حِصہٕ پاوُن مٲلِس ماجہِ ییٚتٮ۪تھ باقی ذمہٕ دٲری چھُ تتہِ تہِ چھِ یِم ذمہٕ دٲری تہِ عٲید سپدان تس پٮ۪ٹھ کہ سُہ گژھِ پننس بچس یہِ حِصہٕ پاوُن اور ترغیٖب دیُن پانس سۭتۍ پکناوُن کہ گوٚبرا وٕچھے نماز فرض
وہ اگر ژے پورت نہٕ کینٛہہ تہِ پگاہ چھی تیٚلہِ خۄدایَس نِش حساب دیُن اَتھ پٮ۪ٹھ لگہِ سزا بہٕ چھُسے نہٕ دُنیاہُک چون تکلیٖف ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ کینٛہہ تہِ ٲخرتُک کتہِ ہٮ۪کَے تہٕ یہِ مٲلۍ موج 15 وہرِ پٮ۪ٹھٕ پنٛنٮ۪ن اولادن صحیح تربیت کٔر اور 15 وہرِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ أمِس کانٛہہ نماز روزان یہِ مول کوٗتاہ خۄش قٕسمت چھُ اور یہِ اولاد کۭژاہ خۄش قٕسمت وۄنۍ نتہٕ اگر 40 وہرِ گٔے 60 ؤری 30 ؤری وۄنۍ چھِ نمازن ہُنٛد کانٛہہ فِکری کینٛہہ أتھۍ ووٚنُکھ چہل سال عزیٖز عمرِ عزیٖزت گُزشت مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت یہ 30 وُہُر 20 وُہُر 50 وُہُر گوٚو وۄنۍ چھِنہٕ نمازن ہُنٛد کانٛہہ فِکرا شِکرا کینٛہہ یہ چھُ وۄنۍ پننِس بچپنسٕے سۭتۍ أمِس چھنہٕ فِکر وۄنۍ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ نماز قضا گٔمژٕ چھُ تیٚلہِ چھُ وۄنۍ اَکُے علاج أمِس یہِ گژھِ وۄنۍ سُہ قضاء عمری پرُن کوتاہ خۄش نصیٖب چھُ سُہ اِنسان یُس یِم دُنیا نیرِ مگر خۄداے سُنٛد کانٛہہ فریٖض آسہِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ مَتہِ کینٛہہ تہِ نتہٕ اگر گوٚو نمازن ہُنٛد چھُ اکھ گوٚر اکھ زکاتُک چھُ اکھ گوٚر اکھ ماسیام یِتھٕے پٲٹھۍ کیٛاہ بنہِ تتہِ کیٛاہ جواب دی خۄدایس کمہِ بُتھِ گژھِ خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز حٲضِر اگر اِنسان اصلس کُن سنہِ اگر نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ سزا آسہِ تہِ کینٛہہ تہِ توتہِ یِم خۄداین پٲدٕ کٔرۍ پتہٕ دِتِن 60 ؤری 40 ؤری 100 ؤری 60 ؤری زندگی اور پتہٕ گٔے أسۍ یِمن 60 ؤرین منٛز ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ نماز تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ ماسیام تہِ ہیٚکہِ نہٕ دٔرِتھ کینٛہہ زکات تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔڑِتھ کینٛہہ وۄنۍ خۄدا کیٛاہ کوٚرُتھ اتھ زندگی ییٖژاہ زندگی دِژام یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ اتھ زندگی وۄنۍ اگر چھُنہٕ گوٚمُت کینٛہہ کوتٲہی چھِ گوٚمُت وۄنۍ تہِ چھُ وقت قضاء عمری گژھِ پرُن قضاء عمری ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ وِزِ پٔرِتھ صرف گژھِ نہٕ طلوع آفتاب یُس صُبحٲے آسان چھُ سُہ وقت گژھِ نہٕ آسُن بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ دِگرٕ پتہٕ وۄزجار چھِ لگان آفتابس تتھ وقتس منٛز چھنہٕ نٮ۪ماز پرنس اِجازت کینٛہہ باقٕے کُنہِ تہِ وِزِ ہٮ۪کو أسۍ پنٕنۍ قضاء عمری پٔرِتھ اور قضا کٕمن کٕمن چھِ گژھان قضا چھِ صرف فرضن تہٕ وِترس گژھان باقٕے سُنتن چھنہٕ قضا گژھان کینٛہہ یُس روو سُہ کتہِ چھُ واپس تہٕ کوٗشِش گژھِ کرُن کہِ قضاء عمری گژھِ پرُن اور پتہٕ چھس نیت کِتھ پٲٹھۍ کرٕنۍ کہِ گۄڈٕ گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شروٗع کرِ یہِ گژھِ یہِ نیت تھاوُن کہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ بالغ گوٚوُس تنہٕ پٮ۪ٹھ یُس گۄڈٕنیُک فجر مےٚ فوت چھُ گوٚمُت سُے فجر چھُس بہٕ قضا بران امہِ پتہٕ پیشن امہِ پتہٕ دِگر امہِ پتہٕ شام امہِ پتہٕ خۄفتن یِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ اِنسان اکھ حساب اکھ تھاوُن کہِ کر پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ قضا کران مثال کے طور پر أزیُک ڈیٹ یُس چھُ یہِ ڈیٹ تھوٚو لیکھِتھ کہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ شروٗع پتہٕ بہٕ کوٚت وُہُر گوٚوُس کٔژن ؤرین ہٕنٛز نماز چھِ مےٚ روٗزمٕژ کٔژن ؤرین ہٕنٛز نماز چھِ مےٚ روٗزمٕژ پتہٕ یُتھُے أمِس 15 ؤری آسنا یہِ چھُ 30 وُہُر مثلاً 15 ؤرین چھِ أمِس قضا 15 ؤری گژھن أمِس گژھِ قضا عمری برابر وۄنۍ تھایہِ یہِ خیال کہِ أمِس گژھِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز راوٕنۍ کینٛہہ اتی ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز یہِ حٲضِر گژھِ أمِس آسہِ پنُن خۄداے رٲضۍ اور فرشتہٕ وننس طِبتُم فادخلوٗہا خالدیٖن تُہۍ ٲسِو بڑٕ رُت تہِ جان کمہِ سۭتۍ چھُ انسان بنان پلو لاگنہٕ سۭتۍ فیشن کرنہٕ سۭتۍ نہ رُت تہٕ جان چھُ بنان انسان خۄداے سُنٛد حُکُم ماننہٕ سۭتۍ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہُنٛد سُنت اپناونہٕ سۭتۍ امہِ سۭتۍ چھُ انسان خۄداے سُنٛد ٹوٹھ بنان محبوٗب بنان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ انسان ٹٲٹھۍ لگان مگر یہِ ٹوٹھ لگُن چھُنہٕ معیار کینٛہہ معیار تہٕ کہاوت چھُ خۄدایس گژھِ بنٛد ٹوٹھ لگُن اور پگاہ قیامتہٕ وِزِ گژھِ خۄداے أمِس وَنُن کہِ ژٕ اوسُکھ رُت تہٕ جان اکھ بُزرگ اکھ اوس تٔمۍ اوس نہٕ زانٛہہ تہِ زندگی منٛز اَسُن ترٛوومُت کینٛہہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گُزریو پتہٕ آیس مُسکراہٹ بٕتھِس پٮ۪ٹھ آیس مُسکراہٹ کیٛازِ تٔمۍ وٕچھ کہِ میون رِزلٹ چھُ صحیح تہٕ صاف لہٰذا بھائی بزرگو دوستو زندگی چھِ بڑٕ تیزی سان گُزران اکھ دۄہ چھُ انسان دُنیا کہِ گرٕ نِش دوٗران قبرِ نزدیٖک گژھان اکھ دۄہ چھُ کم گژھان اور بڑٕ تیزی سان اِن دُنیا مُدبِرتُن و اِن الآخرۃ مُقبِلتُن یہِ دُنیا چھُ پوت پھیٖرِتھ ژلان اور ٲخرت چھِ ڈوان پکان فکوٗنوٗ مِن ابناء الآخرہ تُہۍ ٲسۍزیو ٲخرتٕکۍ اولاد بنان کیٛاہ آو حدیث پاک تُہۍ ٲسۍزیو ٲخرتٕکۍ اولاد بنُن کیٛاہ گوٚو 10 بجے تُہۍ روٗزِو شیٚنگِتھ یہِ صُبحٲے گژھکھ ژٕ فجرس پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ با جماعت کھڑا آسُن یہِ گوٚو ٲخرتُک نِچو بنُن
یُتھُے خۄداے سُنٛد کانٛہہ ماسیام ٲسِن پوٚز ٲسِن وَنُن کٲنٛسہِ ہُنٛد حق ٲسِن یِمَن سارنٕے کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھن ژٕ سٹینٛڈ آسُن ولا تکوٗنوٗ مِن ابناءِ دُنیا دُنیاہٕکۍ اولاد ٲسۍزیو نہٕ پَنٕنۍ اولاد مطلب کیٛاہ چھُ نہ چھُ کُنہِ نٮ۪ماز نہ چھُ کُنہِ روز نہ چھُ کُنہِ پوٚنٛز نہ چھُ کُنہِ حلال پَکان یِتھَے پٲٹھۍ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِہوٚے گوٚو دُنیاہُک نِچوڑ بَنُن فإن كل ولد يتبع أمها پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اولاد یُس آسان چھُ سُہ چھُ پنٛنہِ ماجہِ پتہٕ پَکان یُس اِنسان ٲخرتُک اولاد بَنہِ ٲخرتٕچ تیٲری کَرِ یہِ چھُ ہمیشہِ أمِس پوشوُن ہمیشہِ بکار یِن وول اور ہمیشہِ أمِس آسٲیِش واتان اَمہِ سۭتۍ وۄنۍ اگر تہِ اوسُس نہٕ کینٛہہ تہِ تیٚلہِ چھُس پَشتاوُن مگر تَتیُک پَشتاوُن دۄہ روٗزِتھ پَتہٕ تیٲری کَرٕنۍ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ دِوان اِنسانَس کینٛہہ لہٰذا ضروٗری چھُ کہِ پنٛنٮ۪ن نٮ۪مازَن ہٕنٛز فِکر پنٛجگانہ یِم نٮ۪ماز چھِ تِہٕنٛز فِکر اِمام صٲبٕنۍ چھَل چھِ آسان مسجدٕکۍ ضروٗریات چھِ آسان وۄنۍ کَتہِ پھیرو وِزِ پَتہٕ ؤنِو دِیِو تہٕ بھاے بزرگ أسۍ گژھو پانَے یہِ حق ادا کَرٕنۍ چاہے مسجد ہٕنٛز تعمیٖری فنٛڈ چھا بیٚیہِ چھا کانٛہہ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ یِم حقوٗق چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲید گژھان یہِ پونٛسہٕ روزِ نہٕ کینٛہہ تہِ اگر لَگہِ کُنہِ جایہِ پَگاہ یی ہُتَتھ بکار یُس نہٕ زانٛہہ ضایہِ گژھِ پنٛنہِ فِکرِ گژھو ادا کَرٕنۍ یہِ دۄہَے دۄہَے چھِنہٕ آسان وَنُن کہِ وۄنۍ چھُ دۄہَے دۄہَے پَتہٕ پھیرُن وَلہٕ کیٛاہ کَرو نہ اِنسان گوٚو صحیح تہٕ اَصٕل اِنسان سُہ یُس پنٛنہِ فِکرِ آسہِ یِم تمام چیٖز پوٗرٕ کَران نٮ۪مازَن ہُنٛد تہِ آسہِ احتِمام کَران مسجد ہٕنٛدۍ یِم ضروٗریات چھِ تِم تہِ آسہِ خیال تِم علاوٕے تہٕ کَم نہٕ کینٛہہ یہِ اِنسان چھُ خۄدایَس تہِ ٹوٹھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس تہِ ٹوٹھ دُنیا کٮ۪ن لوٗکَن تہِ ٹوٹھ اللہ تعالیٰ دِنۍ مےٚ تہِ عمل کَرنُک توفیٖق اَسہِ ساروِین دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بانٛگ پَتہٕ نہٕ کینٛہہ بانٛگ چھِ ژیٖرۍ تہِ پَران کُنہِ ساتہٕ یعنی کہِ سحر مۄکلَن پَتہٕ چھِنہٕ کانٛہہ نفل پَرُن جٲیِز کینٛہہ اگر کٲنٛسہِ قضایہِ عمری چھِ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وَنو اوسُس کانٛہہ چھِ یَژھان بہٕ پَرٕ قضایہِ عمری سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ مگر تٔمِس گژھِ تَمہِ وِزِ وَنُن بہٕ چھُس قضایہِ عمری پَرُن کیٛازِ مسجد منٛز ما گژھِ بیٚکِس خیال یہِ چھِ نفل پَران سُہ تہِ لاگہِ نفل پَرُن لہٰذا اَمیُک گژھِ احتِمام کَرُن